اب آئیے معراج کی رات ہمیں جو تحفہ نماز عطا ہوا تھا، یہ ہماری گفتگو کا آخری موضوع ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو 50 نمازیں اور پھر 50 سے آہستہ آہستہ 5 نمازیں عطا ہوئیں۔ اس میں مستشرق بھی، منکرین حدیث بھی، ملحدین بھی، یہودی بھی، بے شمار دشمن عناصر، اسلام دشمن عناصر طرح طرح کی باتیں بناتے ہیں کہ یہ پہلے 50 پھر 5 یا آہستہ آہستہ۔ او بھائی سیدھی سیدھی بات ہے، جس کو ناسخ منسوخ کا پتہ ہے نا، اس کو اس بات پہ کوئی اعتراض ہی نہیں ہوگا۔ جس کو اپنے محبوب اللہ اور اللہ کے محبوب کے درمیان روابط اور بار بار حاضری اور زیارت کے شرف حاصل کرنے کے فیوز اور برکات اور فوائد کا پتہ ہے، وہ اس بات کو سمجھ جائے گا۔ میں جواب بھی دیتے جا رہا ہوں، یہ آٹومیٹکلی جواب بھی ہے اور اختصار بھی ہے۔ خواہ مخواہ بال کی کھال اتارنا، جس چیز کے اندر حسن ہے اس حسن کو بدصورتی بنا ڈالنا، یہ تو دشمن اسلام کا طریقہ ہوتا ہے۔ پھر یہودی کہتے ہیں کہ جی ہمارے موسیٰ علیہ السلام مسلمانوں کے کام آئے، ٹھیک ہے جی، ہم نے تو مان لیا کہ موسیٰ علیہ السلام ہمارے کام آئے، اور تم نے کہا ہمارے موسیٰ، یہ تمہاری بات ٹھیک ہے، یعنی ایک الگ بات ہے، تم کہتے ہو ہمارے موسیٰ، ہم کہتے ہیں ہمارے موسیٰ، اور بالفرض تمہارے موسیٰ اگر مان لیا جائے تو وہ ہمارے کام آئے تو بالکل ٹھیک ہے۔ اگر وہ تو بارے بقول تمہارے موسیٰ ہمارے کام آئے تھے تو پھر مان لو نا کہ جو موسیٰ ہمارے کام آ رہے ہیں تم بھی ہمارے کام آؤ۔ تم ہمارے ساتھ دشمنی کیوں کرتے ہو؟ موسیٰ ہمارے کام آ رہے ہیں، ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تعاون کر رہے ہیں، نبی پاک کی مدد کہہ لو یا نبی پاک کی خدمت کہہ لو، وہ کر رہے ہیں، تم نہ مدد کرتے ہو نہ خدمت کرتے ہو، تم دشمنی کرتے ہو، تم موسیٰ کی راہ پہ ہو یا کسی اور کی راہ پہ ہو، یہودیت کو تو تم نے خود چھوڑا ہوا ہے۔ محمد کریم کے ساتھ تعاون کرنا سنت موسوی ہے، تو موسیٰ کا کلمہ پڑھنے والا محمد کے دروازے سے ہٹ کیسے سکتا ہے؟ یہ نماز کے حوالے سے میں نے میرا انداز کچھ آپ دیکھ رہے ہیں کہ تربیتی بھی ہے، کچھ کلامی بھی ہے، ہمیں ہر موضوع پر بولنا پڑتا ہے، ہر طرف نظر رکھنا پڑتی ہے۔ اور نماز کے جو فیوز ہیں، برکات ہیں، وہ ظاہری برکات کتنی ہیں، باطنی برکات کتنی ہیں، اللہ کے قرب کے حوالے سے برکات کتنی ہیں، ایک سجدے کی برکت کتنی ہے، اور دنیا بھر کے مذہبوں کی عبادتوں کے مقابلے پہ نماز کے اندر کتنا حسن ہے۔ جس مذہب کو مرضی پکڑ کے لو، اپنا طریقہ عبادت ہمارے سامنے آ کے رکھے، ہم نماز اس کے سامنے آ کر لا کے رکھتے ہیں۔ خدا کی قسم نماز کا مقابلہ دنیا کا کوئی عبادت گزار اپنی عبادت کے حوالے سے نہیں کر سکتا۔ نماز میں وہ حسن ہے، عجز اور اللہ کے سامنے جھکنے کی انتہا ہے، سجدہ۔ اور 5 وقت نماز، قرآن شریف کی تلاوت، 4 تسبیح ذکر اور تصور شیخ، بس یہ چند چیزیں ایسی ہیں جو فقیر ان باتوں کو کرتا رہے گا، ان چیزوں پہ عمل کرتا رہے گا، انشاءاللہ تعالی اگر اس کے نصیب میں ولی بننا ہے تو اللہ اسے بنا کے چھوڑے گا۔ اور نماز کی پابندی میں ہمارے سائیں بادشاہ اتنے زیادہ یعنی پابند تھے، سختی فرماتے تھے کہ ہمارے مرشدوں کا شروع سے یہ طریقہ چلا آ رہا ہے۔ حضور روزے دھنی بادشاہ، یہ جو اول پیر پگارا صاحب رحمۃ اللہ کے والد گرامی تھے، وہ تو ٹک ٹکی پہ چڑھا کے مریدوں کو سزا دیتے تھے اگر وہ نماز نہیں پڑھتے تھے۔ جو مرید ذکر نہیں کرتا تھا آپ اس کے گھر میں نہیں جاتے تھے، فرماتے تھے تیرا میرا رشتہ ذکر کی وجہ سے ہے، کرو گے تو میں آؤں گا، نہیں تو جاؤ، میں تمہارے گھر نہیں جاتا۔ دعوت قبول نہیں فرماتے تھے، ذکر نہ کرنے والوں کی دعوت قبول نہیں فرماتے تھے۔ میں بھی اپنے مرشدوں کے طریقے پر چلتے ہوئے اپنے ساتھیوں سے درخواست کرتا ہوں کہ 5 وقتی نماز، 4 تسبیح ذکر، تلاوت قرآن پاک، ان چیزوں سے محبت کرو اور تصور کو مضبوط رکھو، اپنی نفی کی کوشش کرو۔
بس انشاءاللہ تعالی بڑے بڑے عبادت گزار پیچھے ہوں گے اور مشورے والے سائیں کی جماعت آگے ہوگی. نماز کے بارے میں ہمارے سائیں بادشاہ اتنے پابند تھے کہ آپ زندگی مبارک کے آخری 3 سال استغراق میں تھے. استغراق کہتے ہیں اللہ کی بارگاہ میں ایسا محو ہونا کہ دنیا کی طرف دھیان نہیں ہے, بالکل خاموش تھے. 3 سال تک آپ ویل چیئر پر رہے اور آپ ایسے بیٹھ رہتے تھے. اس دوران بڑے بڑے عجیب کرامات بھی سامنے آئیں. میں نے اس دوران میں نے بھی سائیں بادشاہ سے ایک دفعہ گفتگو کی تھی عربی زبان میں. میری مشکل تھی, روحانی مشکل تھی. ایسے دنیاوی مسئلہ میں نے آج تک سائیں کو, میں قسم دے سکتا ہوں, میں نے سائیں کو اپنا دنیاوی مسئلہ عرض نہیں کیا, آج تک نہیں عرض. روحانی مسئلہ تھا, میں نے عرض کیا. سائیں منیر احمد بادشاہ کو میں نے عرض کیا کہ میں نے سائیں سے کچھ بات کرنی ہے. تو اس وقت بندہ کو پاس نہیں ہونا چاہیے. اس کے باوجود میں نے عربی میں بات کی تھی کیونکہ وہ بات ہی کچھ ایسی تھی. تو سائیں نے اس کا جواب مجھے دیا تھا. ان دنوں میں سائیں بادشاہ ویل چیئر پر تھے, تو اس وقت اگر کوئی سائیں سے پوچھتا تھا نا, سائیں یہ فلاں مہمان آیا, آپ خاموش بیٹھے. سائیں کھانا کھائیں گے, آپ خاموش ہوتے تھے. سائیں پانی پئیں گے, آپ خاموش ہوتے تھے. سائیں نماز پڑھیں گے, ایسے کرتے تھے اور فرماتے تھے ہاں. سائیں نماز پڑھیں گے, ہاں. سونا اس حال میں بھی نماز کی پابندی اور اس قدر نماز کی طرف توجہ اور دھیان. سونا ہم اور آپ ان کے غلام ہیں. میں درخواست کروں گا کہ خدا را آج کے بعد اس بات کو یاد رکھنا, آپ کے ہمارے مرشد کریم کا تو اس حال استغراق کے حال میں بھی آخری زندگی کے 3 سالوں کے اندر بھی یہ حال تھا, تو ہم نماز کی طرف سے غافل ہوں. طرح طرح کی تعویلیں لوگ کرتے ہیں, طرح طرح کے ولی بننے کے دعوے کر کے تو پھر نماز سے گریز کرتے ہیں, اپنے کیفیات کا بہانہ کرتے ہیں. سونا میں بتا دوں, کیفیت اور نفس پرستی میں بہت فرق ہوتا ہے. ایسا نہ ہو کہ تم نفس پرستی کر رہے ہو اور تم بہانہ کیفیت کا کیے بیٹھے ہو. بڑی خطرناک بات ہو جائے گی. کیفیت والے بندے کو روٹی یاد نہیں ہوتی. اگر روٹی یاد نہیں ہے اور نماز بھی یاد نہیں ہے تو ابھی بھی قابل گرفت ہے. سائیں بادشاہ سے پوچھا جاتا تھا کھانا کھائیں گے تو آپ خاموش تھے اور نماز پڑھیں گے تو آپ جھٹکا مارتے تھے. تو اس کا مطلب ہے کہ روٹی بھول سکتی ہے, نماز نہیں بھول سکتی. لیکن میں آپ کو رعایتی نمبر دے رہا ہوں کہ اگر آپ کو نماز بھول گئی تو میں ہو سکتا ہے کنسیڈر کر لوں, خیال کر لوں کہ یار واقعی شرط یہ ہے کہ تمہیں روٹی بھی بھولی ہوئی ہو, بیوی بھی بھولی ہوئی ہو. بیوی یاد ہے, بچے یاد ہے, روٹی یاد ہے, نماز یاد نہیں ہے. نماز کی باری آتی ہے تو کیفیت کا لحاف اوپر اوڑھ کے بیٹھ جاتا ہے. اس کا مطلب ہے کہ یہ کیفیت نہیں ہے, یہ جھوٹ ہے, اور جھوٹے پہ خدا کی لعنت ہوتی ہے. کبھی نماز نہیں چھوڑنا.